اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم حبیب علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد حضرات ان 5 مجلسوں کی سلسلے کی یہ چوتھی مجلس جسے مجھ قلب رشید کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ جب تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تائید نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی خطیب کوئی بھی عالم ان کے باپ کے منبر پہ بیٹھ کر نہ ان کے شوہر کا تذکرہ کر سکتا ہے، نہ بچوں کا ذکر کر سکتا ہے، نہ ان کے گھرانے کا ذکر۔ لکھنؤ کی تاریخ گواہ ہے، جن لوگوں نے اپنی صلاحیت دکھانے کا استعمال منبر سے کیا وہ ختم ہو گئے، جنہوں نے منبر سے مولا کے فضائل بیان کرنے کی سنت پہ عمل کیا وہ مر بھی گئے تو زندہ ہیں۔ یہ پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میرے لیے یہ مسئلہ ہے کہ میں یہ کیا جملہ کہوں کہ میں پرانے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں یا نئے لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے مولا کی جگہیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ جگہ پرانی ہوتی ہیں جن کی جگہ کوئی نئی چیز آنے والی ہو۔ یہاں تو وہی ولایت ہے جو آدم کے وقت میں تھی، وہی ولایت ہے جو نوح کے زمانے میں تھی، وہی ولایت ہے جو ابراہیم کے زمانے میں تھی، وہی ولایت ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں تھی، وہی ولایت ہے جو اس زمانے میں تھی۔ جب تک ولایت ہے دنیا ہے، جس دن وہ آ کے چلا جائے گا دنیا چلی جائے گی۔ درود پڑھے محمد و آل تو میرا جو مجمع ہے وہ جانتا ہے، میں ذرا گھڑی کے معاملے میں آپ سے یہ بات کر لوں کہ 50-55 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ایک چھوٹے سے سفر کو آپ کے سامنے شروع کروں اور آپ کے ساتھ ہی مکمل کروں۔ میں 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے میں بلیو نہیں کرتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ جو 45 منٹ میں نہیں سمجھا پائے گا وہ 3 گھنٹے میں بھی نہیں سمجھا پائے گا۔ یہ اتنے لوگوں کا جو وقت ہے 1-1 گھنٹہ، مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ قلب رشید جب تمہیں اتنے سارے گھنٹے دیے گئے اتنے لوگوں کے تو تم نے انہیں کیا دیا اور کیا کہا؟ عمومی طور پر آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ خطیب اس بات سے غصہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نقطے کو نہیں سمجھا گیا، اور یہ اصول ہمارے یہاں نہیں تھا۔ ہمارے یہاں یہ اصول نہیں تھا کہ ہم اپنے مجمع سے کہیں کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ہمارے یہاں کبھی اصول نہیں رہا کہ ہم نے اپنے مجمع سے کبھی کہا ہو کہ کہو سبحان اللہ، کیونکہ یہ اسے کہنا پڑتا ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں ماشاء اللہ کہنا ہے اور کہاں سبحان اللہ۔ ہمارے مجمع کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا کہنا ہے۔ تو دوستو آج کل جو حالات ہیں وہ بڑے کھلے ہوئے، انٹرنیشنل مارکیٹ گلوبل ایک ولیج کی حیثیت میں آ گیا ہے۔ جیسے کبھی لوگ کسی گاؤں کو جانا کرتے تھے ویسے آج کل لوگ دنیا کو جانتے ہیں، اور ہمارے امام کی ظہور کی علامات میں سے درود پڑھے محمد و آل ایک بڑی خاص علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آخری زمانہ ہوگا تو قاصد ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ڈاکیہ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ نوکری کھانے کی بات کر رہے ہیں،
سرکاری نوکریاں اب جب تک چلیں بھائی اللہ جانے، مگر یہ ختم ہو جائے گا۔ تو سائل کہتا ہے مولا یہ ختم ہو جائے گا تو اس کی جگہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا، آپ کے پانچویں معصوم فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جب مشرق کا مومن مغرب کے مومن کو اپنے ہتھیلیوں پہ، اور اس سے دوسری جگہ بھی بیان کیا ہے جب مشرق کا انسان مغرب کے انسان کو اپنے ہتھیلیوں پہ دیکھ لے گا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے نا؟ پہلے کمرے کے برابر کمپیوٹر تھا، پھر کمپیوٹر چھوٹا ہوا تو ٹیبل کے برابر ہوا، پھر اور چھوٹا ہوا تو وہ سسٹم جو آپ نے دیکھا آفیسز میں، پھر اور چھوٹا ہوا تو اب ٹیب بن گیا، پھر اور چھوٹا ہوا تو صاحب آپ کے پاس موبائل بن کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب کیا ہے کہ آپ نے ویڈیو کا بٹن دبا، امریکہ میں آدمی بیٹھا، آپ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے چلو ذرا امی سے بات کر لو، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ آپ کے اور ہمارے لیے نیا ہے جب تک ہم نہ جانیں کہ ہمارا رہبر کون ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے رہبر سے وابستہ ہیں تو یقین جانیے اس نے 1400 برس پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب قاصد کا وقت ختم ہو جائے گا، الیکٹرانیکل لیٹر کا زمانہ شروع ہو جائے گا، ویڈیو کانفرنسنگ ہو جائے گی۔ یہ وہ زمانہ ہے، اگر آپ اپنے رہبر سے وابستہ رہیں گے تو یہ انفارمیشن تو آپ کو 1400 برس پہلے دی جا چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رہبر سے وابستہ رہیے، چونکہ ہمارے یہاں جہالت کی بات نہیں ہوتی، ہمارے یہاں جو بھی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ ایک ایک بات کہتا چلا جاؤں گا اس امید کے ساتھ کہ میرے مجمع کا ہر ایک انسان انشاءاللہ اسے ضرور سمجھے گا۔ جب ہم اپنے رہبر کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک سوال ہو جاتا ہے، صاحب اتنے 100 سال سے جی رہے ہیں، نہ جانے کیا کھا رہے ہوں گے، کیا پی رہے ہوں گے، ارے کون سمجھائے ان کو کہ یہ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے؟ دیکھیے ایسا بھیا، آج سے 40 سال پہلے، میر بھائی، ارے 40 چھوڑ دیجئے 30 سال پہلے اگر کوئی یہ کہتا کہ ایسا روپیہ جسے نہ چھوا جائے، نہ دیکھا جائے اور نہ گنا جائے تو لوگ کہتے دماغ خراب ہو گیا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ایسا روپیہ جسے نہ چھوا جائے، نہ دیکھا جائے اور نہ گنا جائے مگر روپیہ ہو، تو کہتے کیسے ہو جائے گا بھائی؟ روپیے کا مطلب ہے گنا جائے، روپیے کا مطلب ہے دیکھا جائے، روپیے کا مطلب محسوس کیا جائے۔ کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا نا۔ مگر اب مان لے گا کیسے؟ صاحب اے ٹی ایم میں آپ نے اپنا کارڈ ڈالا، فنڈ ٹرانسفر میں گئے، مولانا کو کرائے کا پیسہ ٹرانسفر کر دیا، باہر نکل کے فون کیا، مولوی صاحب ہم نے پیسہ بھیج دیا، ایسا پیسہ بھیجا ہے جسے نہ دیکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ گنا ہے۔ بھائی میرے ساتھ رہیے گا، بس ایک ایک چیز کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایسا پیسہ جسے نہ اس بندے نے چھوا، نہ دیکھا، نہ گنا، مگر مشین نے ایک ریسیپٹ دے دی کہ 2000 پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں، تو اس رسید کے اوپر مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے مولانا میں پیسے بھیج چکا ہوں۔ بھیا کون سا پیسہ بھیجا؟ ایسا پیسہ جسے نہ دیکھا، نہ چھوا، نہ گنا، مگر پیسہ تھا۔ تو دنیا کے خزانے میں ایسی دولت ہو سکتی ہے جسے نہ دیکھا جائے، نہ چھوا جائے، نہ گنا جائے، تو خدا کے خزانے میں ایسا امام نہیں ہو سکتا؟ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ذرا ذہن انشاءاللہ آمادہ ہو جائے آپ کا۔ دیکھیے ہم لوگ ایک ایسے سمودائے سے ہیں، ہاں ہم لوگ ایک ایسے سمودائے سے ہیں کہ ہمارے یہاں نفرت کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، ہمارے یہاں تو جی محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں کسی کو برا بولنا سکھایا ہی نہیں جاتا، ہمارے یہاں جی اچھا بولنا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن اچھا بولنا کس سے؟ اچھوں سے۔ انصاف کیجیے گا میرے لفظوں کے ساتھ، اچھوں سے اچھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آج کی ورلڈ اوور کی حالت آپ کو بتا رہا ہوں اور یہیں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اگر آج کسی سے کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں تو بیچارہ گھبرا جائے گا، جو جہاز میں بازو میں بیٹھا ہے وہ پریشان ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، 1 گھنٹہ کیسے کٹے گا، لینڈ ہو گئے کہ نہیں صحیح سلام۔ میں ورلڈ اوور کی حالات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پڑوس میں یہ کیفیت ہے، اگر اسے پتہ چل جائے نیا کرایہ دار آیا ہے اور مسلمان ہے
تو اسے یہ کیفیت ہوگی پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ دکان کے بازو میں اگر دکان کھول لی اور پتہ چل جائے کہ مسلمان ہے تو وہ سوچے گا پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ یہ پریکٹیکل باتیں آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ گاؤں کے راستے سے لے کے شہر کے چوک تک چلے جائیے، یہ حالات ہیں، مگر یقین رکھیے اس منبر کی قسم حالات کا اگلا حصہ یہ بھی ہے کہ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ شیعہ ہے، میں نے پوری مجلس اس جملے میں پڑھ دی آپ کے سامنے، اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ جو پڑوس میں آیا ہے وہ مسلمان ہے مگر شیعہ ہے، تو یقین جانیے اس کی گھبراہٹ خوشی میں بدل جائے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ شیعہ وہ قوم ہے جو نہ مولا کی غدار ہوتی ہے، نہ مالک کی غدار ہوتی ہے، نہ ملک کی غدار ہوتی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے اپنا دنیاوی عقیدہ اور اخروی عقیدہ بیان کیا۔ ہم اس سمودائے وشیش سے ہیں جس میں رہنے والا نہ مالک کا غدار ہوتا ہے، نہ ملک کا غدار ہوتا ہے، نہ مولا کا غدار ہوتا ہے۔ ہم ماننے والے ہیں خدا کے، ہم ماننے والے ہیں رسول کے، ہم ماننے والے ہیں پنجتن پاک کے، ہم ماننے والے ہیں 12 امام کے، ہم ماننے والے ہیں 14 معصوم کے، ہم عزت کرنے والے ہیں آسمانی کتابوں کے، ہم احترام کرنے والے ہیں، ہم رسول کے امتی۔ اب یہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے۔ میں نے پچھلی تقریر جو لکھنؤ میں کی تھی اسے ہی آگے لے کے چل رہا ہوں۔ دوستو، ہمارے اور خدا کے درمیان، یہ سب ہمارے اور خدا کے درمیان، میرے بھائی پوری توجہ، ہمارے اور خدا کے درمیان، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، ہمارے اور خدا کے درمیان دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص ہوتے ہیں، ایک بہت خاص ہوتے ہیں۔ میں نے 1,24,000 کا پورا نبوت کا اتہاس اس ایک جملے میں بند کیا ہے۔ میرے اور خدا کے درمیان اگر دھرم کو سمجھنا ہے، آستھا کو سمجھنا ہے، بلیف کو سمجھنا ہے، اسکول آف تھاٹ کو سمجھنا ہے، تو میرے اور خدا کے درمیان دو قسم کے لوگ، کچھ خاص ہیں، کچھ بہت خاص ہیں۔ جو خاص ہیں ان کا ایک زمانہ تھا، وہ نہ اپنے زمانے کے پہلے تھے نہ اپنے زمانے کے بعد ہیں۔ جو بہت خاص ہیں، زمانے میں دم ہی نہیں کہ اپنے دامن میں ان کے وجود کو قید کر لیں۔ زمانہ نہیں آیا تھا تب بھی وہ تھے، زمانہ نہیں رہے گا تب بھی وہ رہیں گے۔ بڑے آرام سے، ایک چھوٹا سا سفر ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو بہت نزدیک سے لے کے چلوں گا، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کس کے چاہنے والے۔ یہ جو نعرہ نکلتا ہے نا، یہ جو نعرہ نکلتا ہے، یہ تمہارے گلے سے نہیں نکلتا، کلیجے سے نکلتا ہے، سمجھ رہے ہو بات؟ یہ وہ کوشش نہیں ہے کہ بس ایسا ہوا کہ بھئی مولانا نے ایک جملہ کہا ہے تو نعرہ نکال دو، نہ، یہ نعرہ علویت کا اعلان نہیں کرتا، حلالیت کا اعلان کرتا ہے، سمجھ گیا؟ تو میرے ساتھ رہنا، ایک چھوٹا سا سفر لے کے چلتا ہوں کہ کچھ خاص ہیں، کچھ بہت خاص ہیں۔ جو خاص ہیں وہ الگ الگ زمینوں میں بھیجے گئے، الگ الگ قبیلوں میں بھیجے گئے، الگ الگ زبانوں میں بھیجے گئے۔ جو بہت خاص ہیں وہ نہ کسی ایک قبیلے کے لیے آئے، نہ کسی ایک زمین کے لیے آئے، نہ کسی ایک ملک کے لیے آئے، نہ کسی ایک ٹیریٹری کے لیے آئے، نہ کسی ایک علاقے کے لیے آئے۔ ہم نے تو دیکھا کہ جو دریا میں ہے وہ بھی پہچان رہا ہے، جو صحرا میں ہے وہ بھی پہچان رہا ہے، جو تری میں ہے وہ بھی پہچان رہا ہے، جو خشکی میں ہے وہ بھی پہچان رہا ہے۔ ہم نے تو دیکھا جو زمین پہ ہے وہ بھی پہچان رہا ہے، جو آسمان پہ ہے وہ بھی پہچان رہا ہے۔ یہ جائیں تو وہاں پہچانے جائیں، اور وہاں والے آئیں تو ان کے گھر کو پہچانیں۔ گھر کو پہچاننا اس بات کی دلیل ہے کہ شخصیت اتنی معروف ہے کہ صرف اس کے نام کو نہیں جانا جا رہا۔
کاش میں آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کسی کا گھر جاننا، مثلا میں دلی میں رہتا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں، کسی نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہے، کسی نے میری ڈیبیٹ سنی ہے، کسی نے مجھ سے باتیں کی ہے، کوئی میرا ایسوسیٹ ہے، مگر میرا گھر نہیں جانتا. مگر اگر کوئی گھر جانتا ہے تو عام جاننے والوں سے الگ ہو جائے گا. یہ وہ ہیں جن کے زمین کے گھر کی معرفت آسمان والوں کو ہے. ساتھ رہیے. تو دیکھیے اللہ نے ایک نبی خلق کیا، نام ہے عیسیٰ. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں بڑا نام ہے جناب عیسیٰ کا. اگر کوئی مجذوم ہے، مبروس ہے، کوئی بیمار ہے، عیسیٰ نبی اللہ اپنے ہاتھ کو مس کرتے ہیں اس کے بدن سے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ معجزہ ہے. شیعہ بھی اس بات کو مانے گا اور ماشاءاللہ سے سنی بھائی بھی اس بات کو مانیں گے کہ یہ عیسیٰ کا کمال تھا. اچھا، ایک اور معجزہ عیسیٰ کا، اور وہ عیسیٰ کا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ اگر مردے سے کہیں کہ اٹھ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب عیسیٰ کا کنٹرول دیکھیں. ظاہری طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے کہنے سے مردہ کھڑا ہو رہا ہے تو عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ عیسیٰ کا کنٹرول مردے پہ ہے. نہ 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 نہ، عیسیٰ کا کنٹرول مردے پہ نہیں ہے. مردہ کیوں ہے؟ کیونکہ روح نہیں ہے. روح کہاں ہے؟ وہ اپنے مقام پہ چلی گئی ہے. تو اس کا مطلب عیسیٰ کا کنٹرول روح پہ ہے. سمجھیے ذرا، اس سفر کو سمجھیے. عیسیٰ کا کنٹرول روح پہ ہے. وہ چاہیں تو ان کے کہنے سے روح پلٹے اور دوبارہ جسم میں داخل ہو. یعنی عیسیٰ کا کنٹرول روح پہ ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عیسیٰ نے اس روح کو خلق کیا؟ تو نہیں، عیسیٰ روح کے خالق نہیں ہے. عیسیٰ روح کے خالق نہیں ہے. یہ بس عیسیٰ نے کہا، اللہ نے عیسیٰ کو یہ طاقت دی ہے کہ عیسیٰ کے کہنے سے روح واپس پلٹ رہی ہے. مگر اس معجزے کو دکھانے کے لیے عیسیٰ محتاج ہیں کس چیز کے؟ میت کے. جب تک میت ہوگی نہیں، بڑی سادگی سے پڑھ رہا ہوں آپ کو. عیسیٰ اس معجزے کو دکھانے کے لیے محتاج ہیں کس کے؟ مردے کے. جب تک مردہ ہوگا نہیں وہ زندہ کر نہیں سکتے. تو معجزہ دکھائیں گے ضرور، لیکن عیسیٰ اتنی عظمتوں کے بعد احتیاج ہے کس بات کی؟ مردہ جب تک نہیں ہوگا عیسیٰ کا معجزہ سامنے نہیں آئے گا. مردہ ہونا چاہیے. روح جو نکلی ہے اس پر حکم ہے عیسیٰ کا، مگر عیسیٰ اس روح کے خالق نہیں ہے. وہ روح خلق ہو چکی ہے، کوئی چیز ہے جسے بلایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عیسیٰ کا کمال ہے. میرے ساتھ رہیے گا. جب خاص عمل کرتا ہے تو وہ آتا ہے جو آ چکا ہے. مگر جب یہی عظمتیں بہت خاص کے سامنے جاتی ہیں تو کیفیت بدلتی ہے. لکھنؤ والوں میں دربار میں لے کے چلتا ہوں تمہیں. میرا معصوم بیٹھا ہوا ہے، جادوگر نے ہاتھ سے لقمہ ہٹا لیا. پہلی بار آپ کا مولا خاموش رہا، دوسری بار لقمہ ہٹا لیا، دوسری بار بھی مولا خاموش رہا، تیسری بار لقمہ ہٹا. مولا شیر کی تصویر جو قالین پہ بنی ہے اسے دیکھ کے فرماتے ہیں حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا. ہائے 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 ہائے. دوستو پوری توجہ چاہ رہا ہوں، بہت اہم جگہ پر آپ کو لے کے پہنچا. حجت خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. یہی تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ شیر زندہ ہو گیا. اے بھیا پھر کیسے زندہ ہوا؟ روح آئی ہوگی تبھی تو زندہ ہوا ہوگا. کسی مولوی سے جا کے پوچھ لو کیا روح پہلے خلق ہو چکی تھی؟ تو خاص اسے زندہ کرتے ہیں جس کی روح خلق ہو چکی ہو. مگر جو بہت خاص ہیں ان کا حکم اتنا اہم ہوتا ہے. ادھر بولا روح بھی بن گئی، جسم بھی بن گیا. حیدری تھوڑا سا اس سفر کو آگے بڑھائیں، تھوڑا سا پوری
توجہ چاہتا ہوں. حضور ایک شہر سے انہی نبی کا گزر ہو رہا ہے، عیسیٰ نام ہے، شہر سے گزر کے گاؤں میں پہنچ گئے. گاؤں والے لوگ آپ جانتے ہی ہیں، میں آج بھی اگر گاؤں میں چلا جاؤں تو مجھ سے یہ کہا جائے گا مولوی صاحب شہر کی تھکن دور کیجئے، 20-25 دن رکیے ہمارے یہاں. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں بات گھنٹوں میں نہیں ہوتی، وہاں بات ہی ہوتی 20-25 دن آرام سے رکیے، طبیعت صحیح کیجئے، پھر شہر جائیے. تو شہر کا معاملہ تو آپ کو پتا ہے کیسا ہے، مگر گاؤں کے معاملے آپ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، گاؤں والوں نے عیسیٰ کو پکڑ لیا کہ بھائی ہم کہاں اس شہر میں، وہ کہاں اس مردے کے پاس جہاں آپ کے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، ہمیں تو یہیں دکھائیے. اب گاؤں والوں میں عیسیٰ کھڑے ہیں، اچھا کیا دکھائیں بھائی؟ کہ بھائی ایسا ہے، مردے تو زندہ آپ کرتے ہیں، ایسا کیجئے زندہ ہی بنا دیجئے، کچھ زندہ بنا دیجئے کچھ، اور کیا، ہمیں ایسا لگے کہ ہم نے کچھ اپنی آنکھوں سے آپ کے معجزات دیکھے. ٹھیک ہے، فرمایا اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیے خاص کی یہ حالت ہے، مٹی اٹھائی، اللہ کی ایک مخلوق بنائی جسے آپ چمگادڑ کے نام سے جانتے ہیں. جی ہاں، تھوڑا اسٹڈی کیجئے گا تو آپ کو اچھا لگے گا، آگے چلیے گا تو محسوس کریں گے. جسے آپ چمگادڑ کہتے ہیں، بنایا تھا عیسیٰ نے. نقص رہ گیا، جسے سیدھے بیٹھنا چاہیے وہ الٹا لٹکتا ہے. مخلوق بنی، آپ اسے چمگادڑ کے نام سے جانتے ہیں، یہ کریٹ کیا عیسیٰ نے. اب مخلوق سے بالکل الگ اس کی پہچان، نکلے گا ہی رات کو، نکلے گا رات کو، مطلب سنتا ہی رات کو اور دیکھتا ہی رات کو. مکان بنانے کی حالت یہ ایک ہی جگہ کئی لاکھ مکان بنا لیں گے، الگ الگ نہیں بنائیں گے. بھائی دیکھتے رہیے، میرے ساتھ چلیے گا. بنایا تھا کچھ خاص نہیں، بنا کیا؟ چمگادڑ. اب بڑے احتیاط اور ولایت کی انتہا پہ آ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ لکھنؤ میں اگر قدر نہیں ہوئی تو کہیں نہیں ہوگی. وہ خاص ہے جو بنا رہا ہے تو چمگادڑ بن رہا ہے، اور جو بہت خاص ہے کبھی آدم بنا رہا ہے، کبھی نوح بنا رہا ہے، کبھی ابراہیم بنا رہا ہے، کبھی کیفیت ہے. دیکھیے اپنے مولا کے اختیار میں کبھی شک مت کیجیے گا. جی اختیار تو بہت ہے لیکن ان سے ذرا کم تھا. نا 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 نا، اختیار وہ تھا جو تمہارے دماغ کی بساط میں طاقت نہیں کہ سمجھ سکو کہ کیا اختیار تھا. تمہارے علم کے یقین اور گمان دونوں میں طاقت نہیں کہ سمجھ پاؤ کہ وہ کیا تھے. یہ ان کا احسان ہے کہ ہم ان کا نام اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، وَإِلَّا جب تک کوثر سے وضو نہ کر لیں علی کہنے کے حقدار نہیں بنے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. بھائی جو خاص ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے سفر کیا، ممکن ہے کہ انہوں نے 1000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کیا. اب میں پورا واقعہ پڑھ رہا ہوں اور اس واقعے کو سمجھیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ بہت خاص مطلب کیا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں مومنین. ممکن ہے کہ نبوت نے اس زمین سے اس زمین کا دورہ کیا ہو 1 دن میں یا 1 گھنٹے میں، مگر دورہ کرنے میں، چلنے میں ایک پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ آپ کے پاؤں چلتے رہیں گے اور زمین کھنچتی رہے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں نہ چلیں. بھائی میرے ساتھ رہیے گا، بھیا سنیے
اور میں چاہوں گا اس پہ آپ کلام ضرور لکھیں. آپ کا معصوم شام میں جہاں سر امام حسین رکھا تھا جس پتھر پر، اسی کے نیچے کوئی عارف باللہ ہے جو عبادت کرتا ہے، بے پناہ عبادت میں مشغول ہے اس پتھر کے نیچے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ جگہ بہت خاص ہے، کیونکہ اس جگہ کو نسبت ہے حسین سے. باعجاز امامت میرا امام پہنچ کے کہتا ہے کہ بہت اچھی عبادت کر رہے ہو. ظاہر سی بات ہے امامت کی سند ملنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات. ہمارے سارے اکابر علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ آچل ذرا ساتھ چلتے ہیں. آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. کہا اب آنکھیں کھول. اس نے آنکھیں کھولی. کہا خود کو کہاں پا رہا ہے؟ کہا مکے میں. کہا چل 2 رکعت تو بھی پڑھ لے، 2 رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. لکھنؤ والوں سنو، اگر قدم چلے اور منزل تک پہنچے تو اس کا مطلب آپ ورک کر رہے ہیں، رزلٹ میں منزل مل رہی ہے. مگر اگر بیٹھے بیٹھے پہنچ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے زمین کو بدلا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے زمین کو بدلا جا رہا ہے. پورا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ جو بہت خاص ہے اس کی کیا اہمیت. پوری توجہ چاہتا. کہ آنکھیں بند کر. ہو گئی 2 رکعت نماز. کا مولا ہو گئی. کہ آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کی. آنکھیں کھول. کہاں پا رہا ہے خود کو؟ کہا مدینہ منورہ. کہا 2 رکعت تو بھی پڑھ لے، 2 رکعت میں بھی پڑھ لیتا ہوں. آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کیا. کہاں پا رہا ہے خود کو؟ کہا کربلا معلیٰ. کہا چل 2 رکعت تو بھی پڑھ لے، 2 رکعت میں بھی پڑھتا ہوں. آنکھیں بند کر. اس نے آنکھیں بند کی. کہاں پا رہا ہے خود کو؟ کہا نجف اشرف. کہا 2 رکعت تو بھی پڑھ، 2 رکعت میں بھی پڑھتا ہوں. بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اس شخص نے کہا میں نے جب اس آنے والے نے کہا آنکھیں کھول، میں کھولتا گیا اور شہر بدلتا گیا. اور پھر اچانک جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا میں شام میں اسی مقام پہ ہوں جس مقام پہ میں نے اسے دیکھا تھا. اور اب جب میں نے آنکھیں کھول کے دوبارہ دیکھا تو وہ شخص میری نظروں کے سامنے نہیں تھا. میں پریشان کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا. میں نے اہل بیت کی عظمت لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا اور بادشاہ نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس الزام میں مجھے قید کر کے عراق بھیج دیا گیا. کسی وکیل کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا کہ ایسا کوئی شخص قید میں ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے کہا چلو ایسا میں مل لیتا ہوں. مگر یہ شخص جو ملنے جا رہا ہے وہ مولا کا چاہنے والا. جا کے کہتا ہے بھائی کیا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ارے بھائی میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. میں نے آنکھیں کھولی تو میں شام میں تھا، بند کی تو پتہ نہیں کہاں ہوں گا، لیکن کھولی تو مکے میں تھا. پھر بند کی تو مکے میں تھا اور کھولی تو مدینے میں تھا. پھر بند کی تو مدینے میں تھا، کھولی تو کربلا تھا. یہ حالت میرے ساتھ 1 بار نہیں 3 بار ہوئی. اب جب میں نے اس شخص کی فضیلت بیان کرنا شروع کی جس نے یہ کرامات دکھائے تھے تو ان کو لگا یہ تو میری حکومت خراب ہو جائے گی، چلو اس پہ ایک الزام لگاؤ، الزام لگا کے اسے جیل میں ڈال دو. اچھا تو پھر ایک کام کرو، جو گورنر ہے وہ میرا دوست ہے، جانتا ہے مجھے، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. کہنے بھائی اگر کرنا ہے تو کر لو، کوئی بات نہیں. اب انہوں نے اسے خط لکھا گورنر کو کہ بھائی میں مل کے آیا ہوں، اس نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. گورنر نے کہا کہ جس نے لمحے بھر میں مکہ مدینہ نجف اور کربلا پہنچایا تھا اس سے کہو اسی سے مدد مانگ لے. یہ وکیل کہتے ہیں چند دنوں کے بعد جب میں زندان سے نکلا تو لوگ پریشان تھے. میں نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہ لے بھائی زندان کا دروازہ تو بند تھا لیکن قیدی غائب ہے.
اچھا مولا جب ہونے والا ہوگا اس کی کوئی علامت؟ کہا جا سلمان مردے باتیں کرنے لگے تم سے. اب آ کے حکیم صاحب جو بھی بات کریں سلمان پہلے سے کہتے بھائی میں ٹھیک ہوں پریشان نہ ہو. بھائی ایک وقت آیا سلمان کی زندگی میں جب مردے نے گفتگو کرنا شروع کر دی. اچانک میں کسی آنے والے نے کہا ہاں بھائی سلمان کیا حال چال ہے؟ ارے تم کون؟ کہا میں فلاں. زندوں میں کہ مردوں میں؟ کہا مردوں میں. اب بات مولا کی کہیں یاد آئی کہ میرے مولا نے کہا تھا سلمان وہ تمہارا آخری وقت ہوگا. اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح اپنے مرنے کا حالات ہی بتا دو. کہ لیں کیا کہیں سلمان؟ روح قبض ہو گئی. قبر میں دفن کرنے والے دفن کر کے چلے گئے. وہ کچھ چھوٹے چھوٹے اونجالے تھے جو آ کے کنارے کھڑے ہو گئے. مگر اتنی ہی دیر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی روشنی داخل ہوئی. اس روشنی کی صفت یہ تھی کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی روشنیوں کو چھوتی چلی گئی اور اس کے چھونے سے وہ چھوٹی روشنیاں بڑی ہو گئی. میں نے پوری مجلس پڑھ دی میرے دوست. سلمان کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی روشنیاں کیا تھی؟ کہ وہ میری اپنی نیکیاں تھیں. اور یہ بڑی روشنی کہا ولایت علی ابن ابی طالب. درود پڑھیں محمد وآل محمد. سمجھ میں آ رہی میرے بھائی؟ یہ بہت بڑا کرم ہے اس رب کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. کانپور کی ایک تقریر میں نے ایک جملہ کہا تھا, شجاع ہے بھی ہے ماشاءاللہ سے, اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, جانور نہیں بنایا. اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا, صرف آدمی بنا کے نہیں چھوڑ دیا. اور اللہ کا کرم کہ اس نے ہمیں مولائی بنایا, ماویائی نہیں بنایا. مولائی بنایا ہمیں جی, پیدائشی مولائی. اور اگر آپ کے نعروں سے اور آپ کے مولا مولا کرنے سے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہو تو آپ پریشان مت ہوئیے, وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کے سسٹم میں پرابلم ہے. لمبی بحث ہو جائے گی, مجھے پڑھنا نہیں ہے بحث میں بحثوں کو نپٹایا کرتا ہوں, بحثوں کو اٹھایا نہیں کرتا. یہ جو عقیدہ نام ہے نا عقیدہ, یہ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے صاحب یہ فروع دین کا مسئلہ ہے. ارے بھائی اصول مانیں گے کب جب عقیدہ نہیں ہوگا؟ اللہ کو اللہ کب مانو گے؟ جب عقیدہ ہوگا. رسول کو رسول کب مانو گے؟ جب عقیدہ ہوگا. امام کو امام کب مانو گے؟ جب عقیدہ ہوگا. دنیا میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے. دنیا کہتی ہے علی بھی امام ہیں, ہم کہتے ہیں علی ہی امام ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. ایک دو باتیں دوست بس. آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے, کسی مولوی اور کسی عالم کا وقت قیمتی نہیں ہوتا, چونکہ آپ اس وقت کے بدلے میں ہدیے کے نام پر اپنی اوقات اور بساط سے زیادہ جو اسے دے سکتے ہیں دے دیں. مگر آپ کے یہاں آنے کا بدلہ پورا بی بی کے پاس ہے. آپ کو کچھ نہیں دیا گیا, آپ کا احترام بے پناہ زیادہ ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اس وقت کا خود حساب کریں. آپ اپنے عالم سے کہیں مجھے فلاں سبجیکٹ پہ سننا ہے, مجھے فلاں امام کے بارے میں سننا. آپ کے یہاں ایک علی نہیں ہے, آپ کے یہاں 12 علی ہیں. اور آج بھی جو آخری کلی ہے اس علی کی حکومت یہ ہے کہ جب مولوی جمعے کے خطبے میں اللہ کا نام لیتا آپ بیٹھے رہتے, رسول کا نام لیتا آپ بیٹھے رہتے, 11 اماموں کا نام لیتا آپ بیٹھے رہتے. مگر جیسے ہی 12ویں کا نام آتا آپ کیا کرتے ہیں؟ چاہے لبنان کی مسجد ہو, چاہے دبئی کی, چاہے تہران کی مسجد ہو, چاہے امریکہ کی, چاہے ہندوستان کی مسجد ہو یا افغانستان کی, سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. بھائی کون آ گیا, آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے
کون آ گیا؟ کیوں کھڑے ہو گئے آپ؟ اگر امام کے ہی نام سے کھڑے ہونا تھا تو وہ تو پہلے بھی امام کا نام آیا ہے، آپ تبھی کھڑے ہو جاتے، مگر آپ 12ویں کے نام پہ کھڑے کیوں ہوئے؟ اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہ دکھاتا ہے کہ جب غیبت کا یہ جلال ہے تو ظہور کا کیا کمال ہوگا۔ یہ وہ ہے جو آپ کو کھڑا کروا دیتا ہے، اور آپ اپنے وجود سمیت کھڑے ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہاں مولا تیرا نام آ گیا۔ بس یہیں تک آپ کو لانا تھا، وقت ہو چکا ہے۔ میں مصائب کی منزل پر ایک بات اور کہہ کے آنا چاہوں گا تاکہ مجلس اپنے وقت سے تمام ہو جائے۔ حضور یہ جو بہت خاص ہیں ان کو خدا نے معجزے عطا کیے، اور جو خاص ہیں انہیں بھی خدا نے معجزے عطا کیے، مگر دونوں میں فرق، جو معجزہ عیسیٰ کو ملا وہ موسیٰ کو نہیں ملا، جو معجزہ موسیٰ کو ملا وہ ابراہیم کو نہیں ملا، جو ابراہیم کو ملا وہ سلیمان کو نہیں ملا۔ معجزے ملے مگر الگ الگ معجزے الگ الگ نبیوں کو، ٹھیک ہے؟ یہاں کیفیت یہ ہے، علی کا معجزہ دیکھنا ہے تو عباس کے دروازے پہ دیکھ لو، عباس کا معجزہ دیکھنا ہے تو سکینہ کے دروازے پہ دیکھ لو، سکینہ کا معجزہ دیکھنا ہے تو اصغر کے جھولے کے پاس دیکھ لو، اصغر کے جھولے کا معجزہ دیکھنا ہے تو حسین کے تعزیے کے پاس دیکھ لو۔ جو معجزہ تمہیں جہاں دیکھنا ہے وہی ملے گا۔ پکارنے میں دیر ہوگی، آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ ہماری ماؤں نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ کہیں سے غلط نہیں ہے۔ پکارنے میں دیر ہوگی، آنے میں دیر نہیں ہوگی۔ جائیے دیکھیے مدینہ المعاجز، ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو جس کا بدن مفلوج ہے، دھوپ کھانے کے لیے باہر بٹھایا ہوا ہے، مکھیاں ہیں اس کے زخم کے پاس، اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ مکھیاں ہٹا سکے۔ سوچتا ہے کاش میرے مولا کا گزر ہوتا، سوچتا ہے کاش میرے مولا کا گزر ہوتا۔ ادھر سے علی کا بیٹا حسن اپنی سواری لے کر گزرا، اپنے چابک کو پھینکا، پھینک کے فرماتے اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ صدائیں سماعت سے ٹکرائیں، اس کے کان ٹھیک ہو گئے۔ کھڑے ہونے کی کوشش کیا، اعضائے بدن ٹھیک ہو گئے۔ دوڑ کے چابک اٹھایا، اٹھا کے مولا کے ہاتھ میں دے کے فرمایا ہاتھ چوم کے مولا پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے پہلے کیوں نہیں بلا لیا؟ پہلے کیوں نہیں بلا لیا؟ یقین جانیے عقیدہ اگر آپ کا چست اور درست ہے تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بے دین یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حسینی ہیں، اور دیندار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے سجدوں کا قد حسین سے بڑا ہو گیا۔ میں نے تقریر مکمل کر دی یہاں پر۔ تم میں سے کسی کا بھی دین اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا حسین کا سجدہ بڑا ہے۔ تم میں سے کسی کی بھی محبت اتنی بڑی نہیں ہو سکتی دین سے جتنا حسین کو دین سے محبت تھی۔ اچھا سنیے، یہ بھی غلط فہمی نہ رکھیے گا، مجھ سے میرا دین الگ ہے، میں دین کے ساتھ چلتا ہوں، دین آگے میں پیچھے، مگر حسین خود دین ہے۔ سنیے، عبادتوں میں فرش عزا کو چھوڑ کر حسین کی فرش کو چھوڑ کر عبادتوں میں کسی عبادت میں وہ شکتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جو فرش عزا میں ہے۔ دلیل دوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میری مجھے فائدہ دے گی، آپ کو نہیں۔ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میرا روزہ مجھے فائدہ دے گا، آپ کو نہیں۔ میں حج کر رہا ہوں، میرا حج میرے امور واجبہ کی ادائیگی کے جگہ لکھا جائے گا، میرے پڑوسی کو نہیں۔ یعنی یہ جتنے واجب امور ہیں جو میرے خدا سے وعدہ ہے کرنے کا، جب میں وہ کرتا ہوں تو وہ میری واجبات ادا ہوتی ہیں، اس سے میرے پڑوسی کو کچھ نہیں ملنے والا۔
پڑوسی تو چھوڑ دیجئے، میرے خاندان والے کو کچھ نہیں ملنے والا، وہ میرا اور میرے خدا کا اکاؤنٹ ہے، اتنی بھرپائی تو مجھے کرنی ہی کرنی ہے کسی بھی حال میں۔ مگر فرش ازا، جو بچھائے اسے بھی ثواب، جو آئے اسے بھی ثواب، جو پڑھے اسے بھی ثواب، جو سنے اسے بھی ثواب، جو نہ پہنچنے کا درد رکھے اسے بھی ثواب، جو افسوس کرے اسے بھی ثواب۔ اتنا ثواب ہے کہ لوگ کم پڑ جائیں گے، ثواب کم نہیں پڑے گا۔ یہ معیار فرش ازا ہے۔ جب مجلس میں آیا کرو تو یہ مت سوچا کرو کہ شیرمال ہے کہ بریانی، مولانا حیدرآباد سے آ رہے ہیں یا کانپور سے یا بمبئی سے، بلکہ بس اتنا سوچا کرو کہ میرے مولا کا تذکرہ ہوگا، پڑھنے والا پڑھے گا، ہم سنیں گے۔ اور ایک بیوی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ جب اپنے باپ کے پاس آتی ہے تو باپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ با عظمت بی بی، 18 برس، کیا بشریت کی تاریخ نے 18 برس کی کوئی ضعیفہ دیکھی ہے؟ بتاؤ، کیا دیکھی؟ سید سجاد مدینے واپس آ گئے، کیا بشریت کی تاریخ نے 24 برس کا کوئی ضعیف دیکھا ہے؟ اور یہ جو ضعیف جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ بال سفید ہو گئے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا میں کہاں سے مصائب پڑھوں اور کیا پڑھوں، مگر جب بھی کوئی مرحوم ہمارا دنیا سے جاتا ہے تو صرف بیٹا نہیں ہوتا جس کا باپ چھن جائے، بلکہ ایک بھائی ہوتا ہے جس کا بھائی چلا جاتا ہے، ایک بہن ہوتی ہے جس کا سرپرست چلا جاتا ہے، ایک بیوی ہوتی ہے جس کا شوہر چلا جاتا ہے، ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا باپ چلا جاتا ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا سایہ چلا جاتا ہے، ایک پورا گھر ہوتا ہے جس کے کلیجے پہ زخم لگا ہوتا ہے، جس کا جگر چھلنی ہوتا ہے۔ صرف کربلا ہے جو اسے غم سے باہر نکال پاتی، کیونکہ اگر چچا چلا گیا ہے تو عباس کا تذکرہ کر لو، دنیا بشریت میں ایسی داستان نہیں ملے گی۔ اگر ماموں ہے تو حسین کا تذکرہ کر لو، اگر باپ ہے تو حسین کا تذکرہ کر لو، اگر بیٹا ہے تو علی اکبر کا تذکرہ۔ میں مصائب میں یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں، خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر پڑوسیوں جیسا روئیں۔ دیکھو، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے نا تو 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں، گلی والا روتا ہے، پڑوس والا روتا ہے اور گھر والا روتا ہے۔ خدا نہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے جب ہم حسین پر گلی والوں کی طرح روئیں، پڑوس والوں کی طرح روئیں۔ جب بھی رویا کرو گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ اور کیسے گھر والے روتے؟ چلو سید سجاد سے پوچھتے ہیں، مولا کیسے روئیں؟ فرمایا، آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو وہ آواز بلند رویا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ سلام اس حسین پر، سلام اس حسین پر جس کی تاریخ مصیبت شروع کر رہا ہوں۔ ان ماں کو سلام کر کے، ان بزرگ عورتوں سے معافی کے ساتھ جو قلب کی مریضاں ہیں، یا ان بزرگوں سے جو قلب کے مریض ہیں، سلام اس حسین پر۔ زارا دنیا سے چلی گئی، دروازے پہ اپنے کاندھے کے ذریعے ٹیک لگائے، حسین یہ ہے، اماں مجھے جب تک تو نہیں بلائے گی حسین نہیں آئے گا۔ دوسری بار فرماتے، ماں جب تک تو آواز نہیں دے گی تیرا حسین نہیں آئے گا۔ تیسری بار فرماتے، اماں حسین کو یقین نہیں آتا
کہ تیری زندگی میں حسین اتنا غریب ہو جاؤں گا کہ میں تجھے پکاروں اور تو آواز نہ دے. بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ بڑھے میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. چلو اس منظر کو یاد کریں جب حسین مدینے سے نکل رہے ہیں, اپنی نانی کے پاس کھڑے ہیں. نانی سلام. ہاں میرے لال سلام. میرے لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی نانا سے جس مقام پہ جانے کا وعدہ کیا تھا, اے میرے لال کیا ممکن نہیں کہ سفر رک جائے؟ فرمایا نانی بچپن کا وعدہ ہے نبھانا پڑے گا. میرے لال کیا ممکن نہیں کہ یہ عورتیں یہ بچے ساتھ نہ جائیں؟ نانی میں کیسے سمجھاؤں؟ لاشوں کو لانا میرا کام ہوگا, سجانا زینب کا کام ہوگا. نانی یہ وہ وعدہ ہے جو تیرے حسین کو پورا کرنا ہے. نانی یاد آیا میرے نانا نے ایک شیشی دی تھی. کہاں میرے لال یاد آیا. نانی کیا آپ کربلا کی زمین دیکھنا چاہیں گی؟ میرے لال تو امام وقت ہے. حسین اپنے نانی کے بازو میں کھڑے ہوئے زمین کربلا کو حکم دیا باجاز امامت. حکم امام سے زمین کربلا بلند ہو گئی. فرمایا نانی وہ مقام دیکھ, یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے. نانی ذرا آگے دیکھ, یہ نہر فرات ہے. نانی فرات بہتی ہوگی, میری سکینہ پیاسی ہوگی. نانی یہ وہ مقام ہے, نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. نانی یہ وہ جگہ ہے جب میں اپنے علی اکبر کے پاس پہنچوں گا. بس آپ کو پھر کربلا لے کر چلتا ہوں. علی اکبر کے پاس حسین پہنچے. علی اکبر کے پاس پہنچے. مجھے نہیں پتا تم کیا سن رہے ہو, بس اس جملے کو غور سے سننا. قریب پہنچے. پہلی بار 18 برس میں پہلی بار علی اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا. 18 برس میں پہلی مرتبہ علی اکبر نے ایک ہاتھ سے سلام کیا, ورنہ عرب میں ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے سلام کیا جاتا ہے, خاص کر ان مقامات کو جو مقدس ہوا کرتے, ان شخصیات کو جو مقدس. حسین جیسا مقدس باپ ہو, علی اکبر جیسا بیٹا ہو, ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا نہ اٹھا سکے. حسین نے پوچھا میرے لال یہ دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ آنکھیں کھولی, بابا کا چہرہ دیکھ کے فرماتے بابا ذرا اور جھک. حسین اور جھک. بابا ذرا اور قریبا. حسین اور قریبا. بابا ذرا اور قریبا. حسین کی زلفیں علی اکبر کے کانوں سے ٹکرانے لگی. دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا, اپنے بابا کے چہرے پہ زخموں کو دھیرے دھیرے صاف کیا, داڑھی کے بال تک ہاتھ پہنچا کے دھول کو جھاڑتے ہوئے کہا بابا تجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کئی بار ٹھوکریں کھا کے گرا ہو اور گر کے اٹھا ہو. علی اکبر نہ پوچھ کیسے آیا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بڑی عجیب منزل ہے, ذرا میرے ساتھ رہنا. میرے لال یہ سینے پہ کیا ہے؟ بابا ظالم نے برچھی ماری. میرے لال کس نے برچھی ماری؟ بابا چہرہ تو نہیں دیکھ پایا, مگر نزدیک سے کوئی کہتا ہوا گزرا کہ دیکھتے ہیں حسین کتنا بڑا صابر ہے, کیسے برداشت کرے گا جب بیٹے کے سینے پہ برچھی کا پھل. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اب جب مصائب یہاں تک آ گیا ہے تو یہ تحفہ بھی لیتے جا. حسین زمین کربلا پہ بیٹھے, حسین نے آستینیں سمیٹی, حسین نے برچھی کے انی میں اپنی انگلیوں کو پھنسایا. چاہتے تھے کہ برچھی نکالے, مگر حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے. حسین نے ہاتھ ہٹا لیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر تکبیر کہی, پھر برچھی کو پکڑا, پھر برچھی نکالنا چاہا. حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے.
حسین نے ہاتھ کو پھر ہٹا دیا. تیسری بار جیسے ہی حسین نے ہاتھ ہٹانا چاہا, علی اکبر نے اپنا ہاتھ اٹھایا, بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا برچھی نکال. بابا میں نہیں کانپ رہا, کربلا کی زمین ہل رہی ہے. جزاکم اللہ. بابا میں نہیں کانپ رہا, بابا کربلا کی زمین ہل رہی ہے. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے سے میں برچھی کا پھل نکالوں. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں پہلی بار تیرا حسین کسی سلام کی آواز کو سنے گا. پلٹ کے پوچھوں گا کربلا میں سب کچھ ختم ہو گیا, بھائی تو کون ہے؟ اور آنے والا کہے گا میں صغرا کا قاصد. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا. سوال کیا بی بی نے, اے میرے لال تو غریب کیسے ہو جائے گا؟ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے داہنے بھی قاسم ہوگا, میرے بائیں بھی قاسم ہوگا, میرے سامنے بھی قاسم ہوگا, میرے پیچھے بھی قاسم ہوگا. فرمایا میرے لال ایک قاسم تیری چاروں طرف, ہاں نانی میرا زندہ قاسم ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. کچھ ٹکڑے میرے دائنے ہوں گے, کچھ ٹکڑے میرے بائیں. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. کربلا میں حسین کی بہن جناب زینب کی عظمتوں کو دیکھو, جناب زینب کی محبتوں کو دیکھو. عاشور کا دن جب حسین اپنی آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے, فرماتے السلام علیکہ یا زینب. ہاں مجھے معلوم ہے آپ روتے روتے تھک جائیں گے, مگر معجزات دیکھو مجلس کی. آپ اور میں تھک سکتے ہیں, مگر اس مجلس میں ایک ماں آئی ہے جو ہر مجلس میں روتی ہے مگر نہیں تھکتی, کیونکہ تم سنتے ہو حسین کی گردن کاٹی گئی, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. السلام علیکہ یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام. بولو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, بولو حسین میدان میں آئے, بولو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی, بولو میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا. علماء مقاتل فرماتے 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی, مگر جب حسین سے اٹھا نہ گیا, اپنی کونیوں کے بل اپنے آپ کو حسین نے اٹھایا. دیکھا زمین کربلا بلند ہو رہی ہے. علامہ مرحوم حافظ کفایت حسین مرحوم کو نقل کر رہا ہوں. علامہ مغفور فرمایا کرتے تھے, ادھر جب آندھیاں چلنے لگی, ادھر جب دلے زینبیہ پر خود زینب آ گئی, جب زینب کو حسین دکھائی نہیں دیے تو آسمان کو دیکھ کر کہتی آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا, اے ذوالجناح مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا, اے زمین کربلا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دے. زمین کربلا بلند ہونے لگی. حسین نے زمین کربلا سے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ آواز دی مولا زینب پکار رہی ہے, جلدی سے واپس پلٹ, وہ میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بولا تاریخ پڑھ رہا ہوں, مجلس تمام ہے. حسین اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جہاں ظالم تلوار لے کر کھڑا ہے. ذوالجناح حسین کا آخری جملہ مجلس کا آخری جملہ مصائب کا اور مجلس تمام ہے. ظالم تلوار لے کر کھڑا ہے, ذوالجناح حسین کو نہیں چھوڑ رہا, حسین کا طواف کر رہا, حسین کا طواف کر رہا. خود کو ذوالجناح نے بٹھا دیا, بٹھا کے کہتا ہے مولا بس اتنا کر کے خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے. پوچھتے ہیں ذوالجناح تو کیا کرے گا؟ اے مولا تیرے نانا کے مرقد پہ لے جاؤں گا, تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا, تیری ماں کے روزے پہ لے جاؤں گا, اے مولا تجھے کربلا سے دور لے جاؤں گا. فرمایا ذوالجناح وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے,
وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بھیا حسن، ذوالجناح وہ میری ماں فاطمہ۔ مگر ذوالجناح اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے میرے بازوؤں کے درمیان اپنی گردن لا۔ ذوالجناح نے گردن حسین کے بازوؤں کے درمیان رکھی، فرمانے لگے مجھے اٹھا۔ ذوالجناح نے مدد کی، حسین دھیرے دھیرے اٹھنے لگے۔ ذوالجناح نے گردن اٹھائی، پوچھتا ہے مولا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ذوالجناح ذرا دیکھو تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا ہے۔ ہائے حسین، ہائے علی اکبر، ہائے کربلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت معقب مرحوم سید افتخار حسین کاظمی ابن اکبر حسین کاظمی ابن باسط علی کاظمی صاحب کو سال فرمایا۔